اچھا اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا بات کو اور تھوڑا سا کھولتے ہیں راج صاحب جی. جو ایک مطلب اگر مزاج آپ اسلام کو دیکھیں کہ ایک سرٹن باؤنڈری بنائی، اس سرٹن باؤنڈری میں اتنا وقار دے دیا کہ اگر وہ بطور بزنس وومن یا اگر وہ مثال کے طور پر جاب کرنا چاہتی ہے، کسی شعبے میں کام کرنا چاہتی ہے، تو اس سرٹن باؤنڈری میں رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ عورت کو آزادی دی ہے. تو اسی پرسپیکٹو میں ذرا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آئین پاکستان اور قوانین کی روشنی میں عورتوں کو جتنے حقوق دیے گئے مالی طور پہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ ہمیں سوال یہ بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے کیا ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ذرا اس بارے میں بتائیے. میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ جو جیسے اب تک ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لے چکے ہیں کہ عورت کی بیٹی سے لے کر ایون ماں اور پھر ہر حیثیت میں اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ بلیو کر لیں کہ عورت کی موجیں ہی موجیں ہیں اسلام میں. دیکھیں نا، عورت کو وراثت مل رہی ہے، عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے سمیت دیکھا ہے کہ اگر ماں میں جوتا اٹھا کے مارتی ہو تو ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ. کہتے ہیں سعادت ہے ہماری، سعادت ہے. اچھا، یہ اسلام کا اعجاز ہے نا کہ اسلام اگر دیکھیں نا ہماری تربیت دوسری طرح کی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑھیا کون ہے، اس کی جرت کیسی ہوئی کہ ہم نے کی ہے. اور بڑے بڑے لوگ یقین کر لیں، میرے ایک دوست ہیں وہ ان کی چیف سیکرٹری کی آفر ہوئی لگنے کی، انہوں نے کہا نہیں میری والدہ بیمار ہے، میں نے نہیں لگنا. بڑی بڑی سیٹیں لوگوں نے ٹھکرا دی. لوگوں نے باہر جانا تھا وہ نہیں کیا والدین کی وجہ سے. خاص طور پہ بدبخت ایسے ہیں جو پھر بھی نہیں سمجھ پاتے. وہ مطلب ایک وہ بھی طبقہ ہے، لیکن اوورآل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت. لیکن ہمارا جو وراثت کا ایشو ہے نا، وہ جو پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے نا، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس اللہ آپ کو صحیح زندگی دی، یا میرے پاس 10 کروڑ روپے ہے. اب یہ ہے کہ اگر میں سارا اولاد کو آج ٹرانسفر کر دیتا ہوں یا کوئی بھی شخص، تو اولاد دھکے مار کے مجھے گھر سے باہر نکال دے. یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، ابھی ایک آرڈیننس بھی پاس ہوا ہے، ہمارا دوست ہی اس نے پہلا فیصلہ اس پہ دیا ہے کہ والدین، اچھا اب اس نے والد بوڑھا ہے، کما نہیں سکتا، والدہ بوڑھی ہے، اس نے اپنا بھی تو وہ کرنا ہے نا، حساب کھاتا. اچھا، اگر وہ دیتا ہے تو پریشان ہے اور نہیں دیتا ہے تو پریشان ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ یہ جو طے کرنا ہے، مثلا میرے 2 بیٹے ہیں، میں کہتا ہوں یہ مکان تمہارا ہے، یہ دکان تمہاری ہے. اللہ نے ان کا ایسا برابر کیا ہے، اگر 1 روپیہ بھی اونچ نیچ ہے تو میری پاور ہی نہیں ہے کہ میں وسیعتیں کر جاؤں. کیا بات ہے، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، اس کے لیے قانون جو آپ نے پوچھا، قانون اس کے لیے پنجاب میں بڑی اچھی قانون سازی اس میں ہوئی اور ابھی فیڈرل لیول پہ بھی ہوئی. کہ پہلے یہ تھا نا کہ بندہ فوت ہوگا، پھر لوگ جائیں گے درخواست دیں گے کہ وراثت کا انتقال ہمارے نام پہ کریں. اچھا، اب قانون یہ آ گیا، کافی سالوں سے آیا ہوا ہے، اور اس میں امینڈمنٹس بھی بعد میں آئیں کہ خود بخود پابند ہے محکمہ مال، جو تحصیلدار ہے، اے سی ہے، پٹواری ہے، کہ جو بندہ فوت ہوا اس کے انتقال آٹومیٹیکلی اس کے وارثوں کے نام پہ ہوگا. واہ، یہ بڑی اچھی بات، یہ بہت اچھی بات ہوئی. اچھا، پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ 4 وارث ہیں، فرض کے ایک بھائی یا بہن باہر ہے کہ یہ عطا پتہ نہیں اس کا، مطلب جسے آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ غالباً کہتے ہیں. سکسیشن بھی ایک اسی طرح کی چیز ہے. یہ شہری زمین کے لیے ہوتا ہے، میں بھی دیہاتی زمین کا بتا رہا ہوں. اچھا، دیہاتی زمین کا یہ ہوگا کہ وراثتی انتقال جو ہے وہ اب آٹومیٹکلی چڑھ جاتا ہے، اور اس میں لیتے ہیں فارم بے. فارم بے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فیملی ممبر مس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا نا، 5 بہن بھائیوں نے مشورہ کر کے چھٹے کو بالکل بیچ میں سے نکال دیا کہ ہے ہی نہیں. جی. اچھا، یہ لازمی ہو گیا. اب آگئی شہری جائیداد. شہری جائیداد کا کیونکہ یہ اے سی ڈی سی والا ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا، وہ کرتا ہے سول کورٹ، جو سول جج ہوتا ہے. اس میں بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن کرکس اس کا یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر لازمی طور پر فیصلہ کیا جائے گا. ویری گڈ، ویری گڈ. ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب قانون آئین بنتا ہے، بہت مطلب اس کے پیچھے ایک جوش جذبہ ہوتا ہے اور ساری چیز ہوتی ہے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس پر عمل درآمد جو ہے نا اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بالکل روٹین بن جاتی ہے. یہ بدقسمتی ہے. ادروائز 6 مہینے میں یہ فیصلہ ہو جائے. لیکن شہری جائیداد کا بھی یہ ہے کہ اب ایک مکان ہے، فرض کریں 4 بھائی، والد کی ڈیتھ ہو گئی، 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں. اچھا، وہ جب تک بکے گا نہیں یا کوئی ایک خریدے گا نہیں، یا وہ یہ خریدے گا تو وہ کہے گا جو پہلے بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا جی میں تو کم پہ لیتا ہوں. یہ ساری اس میں ایڈریس کی گئی ہیں، لیکن مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے.